ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والا۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی چوتھی وجہ، اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کی ہے، پرچم اسلام کو لہرانے کی خاطر، ظلم و بربریت دنیا سے ختم کرنے کی خاطر، ظالم کے خونی پنجوں کو توڑنے کی خاطر، مغرور سروں کو نیچے کرنے کی خاطر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں خود فرمایا ہے، آپ اگر دیکھنا چاہیں سورہ نساء آیت نمبر 95 میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اللہ نے درجوں میں بہت فضیلت دی رکھی ہے، ان کے درجات بلند کی ہے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے۔ جو بھی حالت ایمان میں ہے، جو بھی مسلمان ہے، سب سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی ہے ان کے درجات کی بلندی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے اللہ رب العالمین نے۔ یہ آپ سورہ نساء آیت نمبر 95 میں دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت مئۃ درجہ، ان فی الجنت مئۃ درجہ، جنت کے اندر 100 درجے ہیں، اعدها اللہ للمجاہدین، اللہ تعالیٰ نے اسے مجاہدین کے لیے تیار کیا ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کا مطلب قطعاً نہیں ہے کہ یہ دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی کی جہاں انتہا ہوتی ہے، اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک مرد مومن کتاب و سنت کے روشنی میں جب حرکت میں آتا ہے تو اس کو جہاد کہتے ہیں۔ انسانیت ظلم و بربریت کی چکی میں جب پس رہی ہو، کراہ رہی ہو، لوگوں کو ظالم و جابر بادشاہوں کے ظلم و ستم سے جب انسانیت کرا رہی ہو، تو اسلام جس کوشش کی اجازت دیتا ہے اسی کوشش کا نام جہاد ہے۔ اس کوشش کا مطلب میرے بھائیوں بیجا قتل و غارت گری اور دہشت گردی نہیں ہے، جیسا کہ آج کی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اس کو باور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جہاد اور دہشت گردی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جہاد یہ ایک عبادت ہے جسے بندہ مومن کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، بندوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو آرام پہنچانے کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو نقصان دینے کے خاطر اور ان کا جانی و مالی نقصان کرنے کی خاطر نہیں۔ لہذا اس چیز کو ہم اور آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ دہشت گردی و جہاد کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت اور اسی طریقے سے اپنے دین کی طرف سے دفاع کرنے کی کوشش دنیا کے اندر ہر دھرم کے ماننے والوں کو وہ دھرم اجازت دیتا ہے۔ اسلام بھی اپنے ماننے والوں کو اس کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت مئۃ درجہ، جنت کے اندر 100 درجے ہیں، اعدها اللہ للمجاہدین، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے اس کو تیار کیا ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنہوں نے جہاد کیے۔ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، اور 2 درجہ کے مابین جو مسافت ہے وہ مسافت ایسی ہے جیسے آسمان و زمین کے مابین مسافت ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کتاب الجہاد والسیر کے اندر، باب درجات المجاہدین فی سبیل اللہ کے تحت، حدیث کا نمبر ہے 2790۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کی خاطر، پرچم اسلام کو لہرانے کی خاطر، دنیا سے ظلم و بربریت کو ختم کرنے کی خاطر یہ کام انہوں نے انجام دی۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز بہتر ہیں یا معاویہ بن ابی سفیان؟ دیکھیے انہوں نے کیا کہا، واللہ ان الغبار الذي دخل في انف معاویہ، اللہ کی قسم معاویہ کی ناک میں جو گرد و غبار داخل ہوا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، افضل من عمر ب1000 مرہ، عمر بن عبدالعزیز سے 1000 گنا بہتر ہے۔ صلی معاویہ خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صلاۃ ادا کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے سمی اللہ لمن حمدہ، جس نے تعریف کی اللہ نے اس کے سن لی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فقال معاویہ ربنا ولک الحمد، غور کیجئے، کہتے ہیں فما بعد هذا، پھر اس فضیلت کے بعد اور کون سی فضیلت کی ضرورت ہے؟
تو گویا کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے جو گرد و غبار ان کے ناک میں داخل ہوئی، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے جیسے کہ عمران بن حسین سے مروی ہے کہ جو گرد و غبار ان کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوا اس کے برابر نہیں ہیں عمر بن عبدالعزیز۔ اور عمران بن حسین تو کانپنے لگے جب اس بات کو سنے، لاٹھی ان کے ہاتھ سے گر گئی کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں اتنے دن تک زندہ رہوں گا، کہ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، ایسے لوگوں سے ملاقات ہوگی جو ایک تابعی و صحابی کے مابین مقابلہ شروع کر دیں گے۔ صحابی کا درجہ بڑا بلند ہے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے، اور اسلام کی چوہدی ان کے دور میں وسیع ہوئی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر اللہ تعالیٰ کے کلموں کو بلند کرنے کی خاطر مصر، شام وغیرہ سب میں آپ نے کلمہ توحید کو بلند کرنے کی خاطر جہاد کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ یہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پورا روم فتح ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، ہر کوئی اسے جانتا ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کلمہ توحید کو بلند کرنے کی خاطر، کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے کی خاطر، انسانیت کو آرام پہنچانے کی خاطر، ظلم و بربریت کو ختم کرنے کی خاطر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تلوار اٹھائی۔ یہ شرف ان کو حاصل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔